سر میں ان کی ایڈوکیسی کروں ذرا، اف آئی ٹرائی ٹو تو ایسے کریں جیسے وہ ہمارا کوئی کیس چل رہا ہے دونوں کا. بس کیس تو خیر خیر کا ہے، خیر بس ہو جائے، ہماری خواہش تو صرف اتنی سی ہے سر. آئی فیل کیونکہ آئی ہیو بین فالوئنگ ہیم اینڈ یو ایز ویل فار اے لانگ ٹائم، تو آئی فیل ان کا کیس یہ ہے کہ ہم لوگ فرسٹلی تو وہ پاکستان کو صرف نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں گلوبلی ورلڈ کو. اب وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آئی فیل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلی مسلمس کو کنیکٹ کریں. کنیکشن تو کسی کی چیز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کے تھرو ہو جائے، بیسیکلی ایک کمیونٹی بن جائے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو. لیٹس سے کہ وہ آئی ایم ایس کی ایپ بنا لیتے ہیں اور واٹس ایور وے، تو اس کے تھرو وہ کہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ہو جائے جو اکٹھے ہو، مطلب اپنے آپ کو سارے لوگ ایک ہی سمجھیں. جس طرح نبی علیہ السلام چاہتے تھے، انہوں نے کوئی ایک جگہ ایسے مختص نہیں کی کہ بس یہی ہے، پورے دنیا پہ انہوں نے دیکھا. تو ان کا آئیڈیا کہ جیسے وہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کے طور پہ بات کروں، لیٹ سے کہ ہمارے پاس 500 بچوں کا سیمپل ہے، 500 اسٹوڈنٹس کا سیمپل ہے جو کہ ابھی یونیورسٹی جانے والے ہیں. تو ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ لیٹ سے کہ ہم ایک آئی کیو دیکھتے ہیں. آئی کیو ٹیسٹ کے تھرو ویریس ویز ہیں. مثال میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آئی کیو ہم ان کا جج کرتے ہیں. اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ ہمیں 4 یا 5 بچے ایسے ملتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ایکسیپشنلی پرفارم کر رہے ہیں، تو ہم سارے مل کے کوشش کریں کہ ہم ان کو ان جگہوں پلیس کرنے کی کاوش میں کامیاب ہو جائیں جہاں سے ایکچوئل چیزیں ورک کرتی ہیں، جہاں پہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے بیسیکلی، جس کو دنیا مانتی ہے. اگر ہم ان کو وہاں پہ پلیس کر کے دنیا سے منوا لیں کہ یہ مسلم بچے ہیں اور ان کو ہم نے اس سرٹن وے میں بڑا کیا اور یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں، تو ایک تو ہم پوزیشن آف پاور میں آ جائیں گے ان جگہوں پہ. سیکنڈلی دنیا جو ہے وہ دیکھے گی تو وہ تسلیم بھی کر لے گی سارٹ آف. یہ بات انہوں نے میری پوڈ کاسٹ میں کہی تھی، اگرچہ اس کی ڈیٹیل سم واٹ ڈفرینٹ تھی. گریٹ آئیڈیا، ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ورکبل تو بہت زبردست ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے پاس اب وہ سہولت تو نہیں ہے جو صحابہ کو تھی کہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ ہم کیا کریں. تو ہمارے پاس تو مختلف آئیڈیاز ہیں، تو بجائے اس کے کسی ایک آئیڈیا کو پرسو کریں، کہ مختلف کریں، کسی ایک کا تو کلک کرے گا نا انشاءاللہ، تو باقی سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے. ساحل بھائی کا ہی ہے تو ہم سارے ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ تو بذات خود کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. باقی آپ نے بات کہی کہ جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ کا انتخاب نہیں کیا. the ریزن ہم پاکستان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک جگہ کا ہی انتخاب کیا تھا. ونس یو گوٹ مدینہ ان آرڈر، اس ماڈل کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایون حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ لاکھوں مربع میل پہ چلی گئی تھی، تو پھر بھی اس کو مدینہ سے لنک کیا جاتا تھا، جو کہ ایک جیوگرافک لوکیشن تھی. اس کو آپ ٹھیک کریں، پھر اس ماڈل کو آپ ایکسٹینڈ کرتے رہیں. تو جب تک ہمارے پاس وہ ماڈل کسی جگہ پہ نہیں ہے، تب تک میرے نزدیک یہ مشکل ہو جائے گا. بٹ آئی وش یو ویری ویل. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے، آئی وڈ فائنلی لائک ٹو آسک دیٹ. اچھا سر، ساحل صاحب کا آئیڈیا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا سینٹر ہے، اس کو ہم سینٹر سمجھیں گے اور اس کے تھرو ہم سائنس کی ڈیفینیشنس کو یا جو باقی چیزیں ہیں اس کو ہم ایز اے ریفرنس مٹیریل یوز کر کے ان کو چیلنج کریں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے. قرآن جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک پوزیشن آف سپیریورٹی ہے، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کو اس واچ پہ دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو بھی اسی واچ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ دا بیسٹ آف دا بکس ہے، اس میں ہے. تو اگر ہم ساحل صاحب کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس کے تھرو ان کو چیلنج کریں گے. اب میرا آپ سے صرف یہ لاسٹ سوال یہ ہوگا کہ میں نے کیونکہ آپ کو فالو کیا کافی، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے نا وہ اس سے مطلب ایون دو کہ کاوش آپ کی وہی ہے، لیکن آئیڈیا اس سے ایگری کرتا ہے ان دا سینس کہ آپ، مجھے لگتا ہے ان اے سرٹن وے آپ اس کو سیپریٹ رکھتے ہیں، کہ مطلب کہ ایون دو کہ اسلام کی ہمیں تعلیم ملے اور ہم سائنس کو کی تعلیم بھی لیں یا ہم پروگریس کریں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ حق ہے، یہ اوپر آئے گی اور اس کے تھرو ہم ان چیزوں کو چیلنج کریں گے. تو وٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دیٹ؟ ایگزیکٹلی میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. سائنس کا مطلب دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے، لیکن ہم ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں ڈفرینسیشن کے قائل نہیں ہیں. لیکن ہم جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، تھینک یو سر، جو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، اس کو، یا کسی سائنس کی ایک تھیوری ہے، مثال کے طور پہ کسی سائنسدان کی تھیوری ہے، اس سے ہم قرآن کو جج نہیں کرتے. آئی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سائنس آج جہاں پہنچی ہے، قرآن 1400 سال پہلے پہنچا تھا. دیر از اے لیم اینڈ لیزی اسٹیٹمنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو کم آف اٹ ایز سون ایز وی پاسبلی کین. کیونکہ جس سائنس کو آج آپ معیار بنا کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ کل تبدیل ہو سکتا ہے، غلط ثابت ہو سکتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں اس لیے میں ان چیزوں میں قطعی طور پہ نہیں جاتا. اور دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن کے رولز طے ہو چکے ہیں. دیر از نو روم فار اینی نیو رول. سر ڈونٹ یو تھنک کہ ریسرچ کا روم ہے، مطلب کہ ایک چیز رولز رائٹ. رولز میں مثال کے طور پہ کہ ایک لفظ کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں، سب لکھے جا چکے ہیں. تفسیر بالرائے کے
تفسیر معصور سارے کے سارے رولز طے ہو چکے ہیں. وہ معصور کے تو رولز ہم نے طے کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک آلموسٹ ایک ڈیوائن چیز ہے. تو آلموسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کسی صحابی نے اسی رول پہ کیا تو میں صحابی کو بھی ڈیوائن کہہ رہا ہوں. ڈیوائن کی ایک لمٹ ہے. سو آئی وانٹ ٹو ایکسپلین دیٹ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی رولز کے اندر رہتے ہوئے ریسرچ ہمیں روز روز کرنی چاہیے. اور میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہماری جتنی بھی ریزمبلنس ڈی این اے لیول پہ جو ہمیں نظر آتی ہے اس ایک آیت میں مخفی ہے. ہمارا ہمارا اور بندر کا ڈی این اے اتنا کیوں ملتا ہے، ہمارا اور چوہے کا اتنا کیوں ملتا ہے، ہمارا اور گائے کا اتنا کیوں ملتا ہے. تو میں اس حد تک تو میں اس چیز کا میں قائل ہوں. لیکن اب میں ڈی این اے کی ٹرانسلیشن کو دیکھ کے میں قرآن کو ری انٹرپریٹ نہیں کروں گا. دیٹ از ویئر دا ڈفرنس از. تو میں اس چیز کا تو قائل ہوں. میں ریوائولسٹ کیوں ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم وہ دور جس کو جو اسلام کا کلاسیکل اور گڈ ایکسٹینٹ جو پوسٹ کلاسیکل ایرا ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، کہ جہاں لوگ جس زمانے میں مفسر بھی ہوتے تھے، محدث بھی ہوتے تھے، کیمسٹ بھی ہوتے تھے. اگرچہ ورڈ بایولوجی انگلش کا لفظ ہے وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا تھا، آپ حیاتیات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، کہ جو اس کے بھی ماہرین ہوتے تھے اور جمعہ بھی پڑھایا آتے تھے. ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انسان کو شرم نہ آئے اس چیز پہ کہ یار میں دیندار بندہ ہوں، میں یہ کیسے کروں. یا جو پرویز ہود بھوئے صاحب جیسے لوگوں نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے سائنس میں ترقی کرنی ہے تو دین کو پیچھے کرنا پڑے گا، یہ لغو باتیں ہیں. ہم اس عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر سر، اللہ آپ کی خیر. میرے سے